آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، میں سب سے پہلے آپ کو سارے احساس پروگرام کی مبارک دیتا ہوں، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام جو آپ لے کے آئی ہیں 50,000 اسکالرشپس کا، اس کی خاص مبارک دیتا ہوں۔ میں اس لیے خوش ہوں بہت اس اسکالرشپ پروگرام سے کہ جو میرا روڈ میپ ہے کہ پاکستان کا میرا روڈ میپ کیا ہے، وہ ہے مدینہ کا ماڈل، اور اس ماڈل کے اندر ایک چیز بڑی ضروری ہے ہم سب کو سمجھنی، اور آپ خاص طور پہ جو یوتھ ہے پاکستان کی اسکالرشپس جو لے رہے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا، کیونکہ اس کے بیسس کے اوپر مسلمانوں کا سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا۔ 700 سال تک دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا۔ تو اس ماڈل کے اندر دو چیزیں کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے ایک تو ایک احساس دلوایا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا کمزور طبقہ، جو کہ زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہر کوئی انسان اب جب ایک ریس لگاتے ہیں تو ہر کی ایک ہی فرسٹ آتا ہے، دوسرا سیکنڈ آتا ہے، لیکن کئی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جو انسانی معاشرہ ہے وہ ان لوگوں کا خاص طور پہ دھیان رکھتا ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جانوروں کا معاشرہ نہیں دھیان رکھتا، وہاں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہی انسانوں کا معاشرہ تب ہے جب کہ وہ اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھتا ہے۔ اور اگر آپ کہنا کہ ایک معاشرہ سویلائزڈ ہے، کیا اس کی پہچان ہے کہ وہ سویلائزڈ ہے؟ اس کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں، اس کی پہچان ہے کہ اس کے سب سے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں۔ اور یہ ہے سویلائزیشن کی کہ ہمیں انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہے۔ جب انسانی معاشرے میں بھی مائٹ از رائٹ ہوتی ہے اور سروائیول آف دا فٹسٹ، تو پھر انسان بھی عقل مند جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ اور جو مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک تو انہوں نے سارے کمزور طبقے کی ریاست نے ذمہ داری لی، جبکہ ریاست بڑی کمزور تھی، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس۔ دو سپر پاورز تھی ان کے ساتھ، ان کے دونوں طرف دو ایمپائرز تھے، تو یہ تو ان کے پاس تو نہ وسائل تھے نہ پیسہ تھا، لیکن احساس تھا کہ ایک ریاست جب اس کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے کمزور طبقے کو ہم اس کی پہلے پرائیورٹی بنیں گے۔ اور دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے کہ وہ جو کیوں اتنے عظیم سویلائزیشن بنا، انہوں نے جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو ادھر جو قیدی مکہ کے قیدی پکڑے گئے تو ان کو اس وقت روایت تھی کہ واپس کرتے تھے رشتہ دار پیسے دیتے، رینسم دیتے تھے۔ تو اس وقت جب کہ وسائل بھی نہیں تھے، غریب بھی تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ جو بھی قیدی 10 لوگوں کو مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ آزاد ہے۔ تو سوچیں کہ وہ کتنی دور اندیش سوچ تھی، اور اس سوچ کی وجہ سے سارے ٹاپ سائنسدان اگلے 7-8 صدیوں تک مسلمان تھے۔ تو یہ جو اسکالرشپ پروگرام ہے یہ اس روڈ میپ کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک ایلیٹ کیپچر جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹے سے طبقے نے سارے وسائلوں کو قبضہ کر لیا، اور چھوٹے سے طبقے کو اچھی تعلیم ملتی ہے، ان کے پاس یہ اچھی فیسلٹیز ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے مختلف تعلیم کا نظام بنایا ہے جو کہ اوپر ان کو جانے نہیں دیتا، ہر قسم کی رکاوٹیں ان کو اوپر جانے کے لیے۔ تو یہ جو ہمارا سارا جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارا جو نظریہ پاکستان کا، جو اس کا اصل میں نظریہ تھا پاکستان بنانے کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے پورا اب ساری جو اسٹیٹ کی ریاست کی پوری کوشش ہوگی کہ اب ہم وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو ہم اوپر لے کے آئیں،
اور اس کا یہ آج بڑا زبردست قدم ہے. اور بھی ہم نے بڑی چیزیں کی ہیں, لیکن یہ جو وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس, جو ہمارے نوجوان جن کے گھر میں وسائل نہیں ہیں اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے, تو ان کے لیے اسکالرشپ, اور یہ بہت بڑا اسکالرشپ کا پروگرام ہے. 50,000 اسکالرشپس ہر سال دی جائیں گی. یہ زبردست پروگرام ہے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے اس ریاست کے پاس وسائل بڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ اسکالرشپس بھی بڑھتی جائیں گی, اس کا نمبر بھی ہم بڑھاتے جائیں گے. اور جو ڈاکٹر طارق بنوری نے بڑی درد بھری آواز میں کہا کہ فنڈنگ کم ہو گئی ہے EGC میں, آپ فکر نہ کریں طارق, یہ فنڈز بھی بڑھتے جائیں گے. میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں آپ کو نمل یونیورسٹی کا. نمل یونیورسٹی کا میرا بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہاں ہمارے اس علاقے میں بے روزگاری تھی, اور میں نے سوچا کہ ان کو کوئی ہم ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا دوں تاکہ ان کے پاس ہنر ہو روزگار کرنے اپنے لیے بنانے کا. تو ادھر سے شروع ہوا اور پھر یونیورسٹی بنا دی, اور پھر یونیورسٹی بریڈفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹ کر دی جس کا میں چانسلر تھا. تو 75% 75% اردو میڈیم کے وہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور ان کو ہمیں پہلے انگلش کا فاؤنڈیشن دینا پڑتا ہے. اس کے باوجود آدھی جو گریجویٹ کرتے ہیں ہر سال نمل سے, آدھے 50% سے زیادہ 50 to 55% وہ فرسٹ ڈویژنز لیتے ہیں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی, کیونکہ وہاں کی ڈگریز کی ملتی ہے. تو اس سے کیا چیز سامنے آئی؟ اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ جن بچوں کے اندر ڈرائیو ہے, جن میں بھوک ہے, جو چاہتے ہیں کہ میں بھی اوپر آؤں, میں اپنے خاندان کو اوپر اٹھاؤں, وہ جو میری طرح کے آسان اچھے اسکولوں میں گئے, HSN کالج بہترین تعلیم, ہماری طرح کے اسٹوڈنٹس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مجھے بریڈفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے آ کے کہا, کیونکہ وہ آ کے دیکھا اس نے جب نمل میں جب شروع میں سیٹ اپ کر رہے تھے, اس نے کہا کہ یہ بچے پہلے اتنا پڑھتے ہیں جتنے بریڈفورڈ میں پڑھتے ہیں دن کو 5-6 بجے تک, پھر یہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس نے مجھے خود کہا کہ جو ان کے اندر ڈرائیو ہے وہ بریڈفورڈ میں جو وہاں انگلینڈ میں بچے پڑھتے ہیں وہ ان کا اس طرح کی ڈرائیو نہیں ہے, وہ یہ نہیں مقابلہ کر سکتے. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا, سارا جو ہماری کرکٹ ٹیم کے جو کھلاڑی آتے تھے وہ اوپر کے ہماری طرح کے اچھے اسکولوں سے نہیں آتے تھے, وہ سب نچلے طبقے سے آتے تھے جن میں زیادہ مقابلہ کرنا, جن میں ڈرائیو زیادہ, جنون زیادہ تھا. اس لیے یہ اسکالرشپ کا پروگرام میں آپ کو خاص طور پہ داد دیتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ, کیونکہ یہ 50,000 جن کو دیں گے یہ ویلیو کریں گے اس کی, ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو ایک موقع دیا ہے اللہ نے, اور ہم تو ایک اس کا وسیلہ بنے ہیں, لیکن اصل میں تو یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے. اور پھر مجھے پورا امید ہے کہ یہ جس طرح کی اس اسکالرشپ کا فائدہ اٹھائیں گے, یہ اپنے آپ کو بھی اوپر اٹھائیں گے, اپنے خاندانوں کو بھی اٹھائیں گے, اور ملک کو بھی اوپر اٹھائیں گے. کیونکہ اس طرح کے جو ہمارے ملک میں سے جس طرح ہم اپنے نوجوانوں کو ویلیویٹ کرتے جائیں گے, ان کی مدد کرتے جائیں گے, ان کے لیے یہ جو بھی شفقت محمود نے بتایا 1,70,000 بچوں کو ہم ہنر سکھا رہے ہیں, ان کو ہم سکلز دے رہے ہیں. یہ جو سارا انشاءاللہ یہ آنے والے سالوں میں یہ پاکستان کو اوپر اٹھائیں گے. ہمارا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے, اللہ نے ہمارے ملک کو بہت چیزیں دی ہیں, یعنی یہاں سونا تانبے کے ذخیرے ہیں پاکستان میں, کوئلے کے ذخیرے ہیں, زرخیز زمین ہے, 12 موسم ہیں, کچھ بھی اگا سکتے ہیں اس ملک میں. اللہ نے اس میں اتنی ابھی چیزیں دی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا گیس ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ ہم نے کنویں نہیں کھودے. لیکن سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں, اور ان کو ہم نے تب ان کا فائدہ ہوگا جب ہم ان کو تعلیم دیں, ان میں ویلیو ایڈ کریں, ان کو ہنر سکھائیں. اور یہ جو پروگرام شروع کر رہے ہیں ہم, یہ جو
हुनरमंद नौजवान हमारा प्रोग्राम है, दूसरा ये स्कॉलरशिप्स है। ये सारे अपने यूथ को हम ये अपनी इस मुल्क के फ्यूचर को ऊपर लेके जा रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये हेल्थ कार्ड, मुझे जो सबसे ज़्यादा तालीम के अलावा जो मुझे खुशी होती है हेल्थ कार्ड की। इस वक्त हम तकरीबन 60 लाख ख़ानदानों को सिर्फ पंजाब में हेल्थ कार्ड दे चुके हैं। KP की गवर्नमेंट ने फैसला किया वो सारे निचले जितने भी गरीब ख़ानदान हैं सबको वो हेल्थ कार्ड देने लगे हैं। और ये हेल्थ कार्ड इतनी बड़ी नेमत है, जिस घर के अंदर बीमारी हो सबसे ज़्यादा उस घर में अजाब आता है कि जब पैसे नहीं हैं किसी का इलाज करवाने के लिए, और वो जब पैसे चीज़ें बेच के इलाज करवाते हैं सारा घर गुर्बत के नीचे चला जाता है। इस सोच से कैंसर हॉस्पिटल बनाया था मैंने, और आज मुझे जो खुशी है कि हमारा जो हेल्थ कार्ड है ये वो नेमत लेके आ रहा है। बड़े बड़े हमारे से इस वक्त ज़्यादा अमीर मुल्क हैं, उनके पास उन्होंने भी ये चीज़ नहीं की जो आज पाकिस्तान करने जा रहा है कि अपने कमज़ोर तबके को हेल्थ कार्ड दे रहा है। 7,20,000 की एक ख़ानदान के पास कार्ड होगा, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो हेल्थ कार्ड के अलावा जो दूसरा मुझे इसकी भी बड़ी खुशी है, ये जो हमने पनाहगाह, तो मुझे खुशी ये है कि हमने शुरू तो थोड़े से किया, अब तक तकरीबन 170 हमारे पनाहगाह बन चुके हैं, और इंशाल्लाह ये हम बढ़ाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि एक आम आदमी आया, उसके सर पे छत नहीं है, मजदूरी करने आया, मजदूरी नहीं मिली, तो वो कम से कम रात सो सके एक अच्छी जगह पे, नहा सके, उसको खाना मिले, नाश्ता मिले, रात को खाना। ये सारा उस तरफ हम जा रहे हैं जो मैं फिर से अपना रोड में मदीना के मॉडल के ऊपर। और इसके अलावा जो अगला प्लान अब पूरी कानून बना रहे हैं कि हम लीगल एड दें, कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको अदालत में जाना पड़े, उनके वो वकील नहीं कर सकते, तो हम रियासत उनके लिए वकील करके दें। ये उस तरफ भी जा रहे हैं कि इन गरीब लोगों को मुफ्त इंसाफ भी मिले। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारा सानिया ने जो अगले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, गरीब देहातों में ख़वातीन रहती हैं उनको फिर हम उनकी मदद करें, उनको भैंस दें, उनको गाय दें, उनको मुर्गियाँ दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने पैर पे खड़े हो सकें, बच्चों को प्रोटीन्स दे सकें। यहाँ बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क में, मेल न्यूट्रिशन और ये जो स्टंटिंग है, ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हमारे बच्चे पूरे अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुँच सकते, कद पे नहीं पहुँच सकते, माइंड्स नहीं ग्रो करते। तो वही ख़वातीन को देहातों के अंदर उनको एम्पावर करें, वो अपनी ज़िंदगी प्रोटीन पैसे भी बना सकें, और भी गरीबों को रिक्शा दें, उनके यानी वो अपने आप को रोज़गार अपने लिए ख़ुद कर सकें। ये पूरे प्रोग्राम्स इंशाल्लाह हमारे चल रहे हैं, और बड़ी मेहनत से प्रोग्राम्स बनाए हैं, सब मेरिट पे होंगे, कोई ये पॉलिटिकल एफिलिएशन पे किसी को नहीं किया जाएगा, सिर्फ सारे मेरिट पे। ये जो स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं सब मेरिट पे, इसके ऊपर कोई किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। और यही इंशाल्लाह ये वजह होगी कि ये कामयाब होगा, सारा आपका हमारा एहसास का प्रोग्राम भी सारा कामयाब होगा। और ये जो स्कॉलरशिप्स है इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट सामने आएगा और पाकिस्तान का फ्यूचर ऊपर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एहसास प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ करने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से उनकी बनाई गई नमल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया और कहा गया कि वहाँ पर भी बहुत सारे जो तालिब इल्म हैं वो स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको अब भी ब्रेडफोर्ड की यूनिवर्सिटी की डिग्री दी जा रही है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुहज़्ज़ब माशरों में गरीबों का एहसास किया जाता है। ये भी बताते चलें कि 50,000 तलबा को आज स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे और 4 सालों में 2 लाख तलबा इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। और जिन अफराद की तनख्वाह 45,000 से कम हुई उन ख़ानदानों के तलबा इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।